اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور عمل ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب والدہ کا انتقال ہوا، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ، میرا آقا بڑے غمزدہ ہوئے اور فرمایا علی آج میری ماں کا انتقال ہو گیا. یعنی فرماتے ہیں حضور کہ جیسے میری ماں مجھ سے محبت کرتی تھی نا، علی کی ماں بھی مجھ سے ویسی محبت کیا کرتی تھی. آقا نے فرمایا کبھی تو حال یہ ہوتا تھا کہ وہ خود بھوکی رہ جایا کرتی تھی لیکن مجھے کھانا کھلا دیا کرتی تھی. اب جب انتقال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں. آقا نے فرمایا جاؤ اپنے حبشی غلاموں سے کہو کہ ان کی قبر کو کھودا جائے. حبشی غلام آئے، حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ کی قبر کو کھودا گیا ہے. میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص عطا فرمائی ہے اور کہا کہ میری ماں کا کفن وہ ہو جو رسول اللہ نے قمیص پہنی ہے. قمیص عطا کر دی گئی ہے. اب جب قبر کھودی گئی نا، آقا نے فرمایا ٹھہر جاؤ مجھے پہلے اس میں لیٹنے دو. آقا اس قبر کے اندر لیٹے اور ہاتھ اٹھائے، فرمانے اے میرے مولا بحق کی نبی جی کا والانبیاء الذین من قبلی فانک ارحم الراحمین. میرے آقا نے دعا فرمائی ہے اے میرے مولا میں تیرے نبی کا وسیلہ یعنی محمد اپنا وسیلہ پیش کر رہے ہیں. والانبیاء الذین من قبلی، مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آدم سے لے کے عیسیٰ تک آئے ہیں سب کا وسیلہ دیتا ہوں. کیا وسیلہ دے رہا ہوں؟ فانک ارحم الراحمین، تو نے میری ماں پر رحمتوں کی بارشوں کا نزول کرنا ہے. حضرت فاروق فرماتے ہیں کہ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن کر جب حضور باہر آئے تو میں نے رسول اللہ سے عرض کیا رسول اللہ آج سے پہلے میں نے کسی عورت کے ساتھ آپ کو ایسا معاملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا میں نے حضرت علی کی والدہ کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا. آقا نے فرمایا اے عمر یہ میری ماں ہے، جیسے میری ماں مجھ سے محبت کرتی تھی نا، علی کی ماں بھی مجھ سے محبت کیا کرتی تھی. اب علماء نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تمہیں معلوم ہے کہ ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور فرمایا یا رسول اللہ اللہ نے حضرت علی کی والدہ پر جنت کو واجب کر دیا ہے. اور حضور نے فرمایا تمہیں تو معلوم ہی نہیں، میں تمہیں بتا دیا کرتا ہوں، میں نے صرف جنازہ نہیں پڑھا، آج اللہ کے 70,000 فرشتوں نے علی کی ماں کا جنازہ پڑھا ہے. 70,000 فرشتوں نے جنازہ پڑھا ہے. علماء فرماتے ہیں اور اب دیکھو نسبت کا اثر کیا ہوتا ہے. میرے آقا نے اپنی قمیص کیوں عطا کی کفن کے لیے؟ اس لیے کیونکہ رسول اللہ چاہتے تھے اے میرے مولا محمد کی قمیص کے وسیلے سے ان کو جنتی لباس پہنا دیا جائے. وہ آقا قبر میں کیوں لیٹے؟ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ جس قبر میں حضور لیٹتے ہوں اللہ اس قبر میں سانپ بچھو نہیں بھیجتا ہے، جہنم کا عذاب نہیں آتا ہے، عذاب قبر نہیں ہوتا ہے، بلکہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتی ہے. علماء نے فرمایا یہ میرے آقا کی نسبت ہے. اور بندہ اب سوچے جس قبر میں میرے آقا ایک مرتبہ لیٹے اور اٹھ گئے اللہ اس سے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا رہا ہے. اور ان کی قبروں کا عالم کیا ہوگا کہ ابھی جس قبر میں موجود ہے میرے آقا کے پہلو میں ابو بکر ہے برابر میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ. جس قبر میں ایک مرتبہ لیٹ کر اٹھ گئے اللہ اس سے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا رہا ہے. جس میں ابھی موجود ہیں ان کے قریب میں جن جن کی قبریں ہیں سوچو اللہ حضور کی وجہ سے کیسی رحمتیں برسا رہا ہوگا، کیسی برکتیں نازل کر رہا ہوگا. تو بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی کہ جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کو سمجھتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھتا تو اس کو یہ ریالائز ہوتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ ہاں بھئی اللہ نے صرف انبیاء اور اولیاء کو افضل نہیں کیا بلکہ انبیاء اور اولیاء کے ساتھ جو جڑ گیا ہے اللہ نے ان تمام کو افضل العالی بنا دیا، سب کو افضل بنا دیا ہے، سب کو بابرکت بنا دیا ہے. اور بڑی پیاری مثال پیش کر رہا ہوں اس بات پر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے گھر کے اندر سے دیکھا حضور کو آتے ہوئے. اب جب حضور گھر کے اندر تشریف لائے نا تو حضرت عائشہ صدیقہ ایسے حضور کی چادر اور حضور کے کپڑے چیک رکھنے لگی. تو آقا نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے گھر کے اندر سے دیکھا تھا کہ آپ جب باہر سے آ رہے تھے آپ پر بارش برس رہی تھی، لیکن میں اب دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے کپڑوں پر ایک قطرے کا نشان نہیں ہے.
آپ کے تو کپڑے گیلے نہیں ہیں. آقا نے فرمایا عائشہ کے سر پر تم نے کس کی چادر اوڑھی ہے؟ حضرت عائشہ فرماتے حضور آپ کی چادر اوڑھی ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ چادر رسول اللہ کی برکت ہے، تو نے سر پر حضور کی چادر اوڑھی ہے، جو دوسروں کو نظر نہیں آتا وہ تو نے دیکھ لیا ہے. پانی کی نہیں، ہر جب رحمتوں کی بارش رسول اللہ پر برس رہی ہے. اللہ کی رحمتوں کی برسات تھی جو محمد رسول اللہ پہ برس رہی ہوتی ہے. تو میرا دوستو جب رسول اللہ کی چادر سر پہ آ جائے اللہ آنکھوں سے پردے اٹھا دیا کرتا ہے. بات دیکھیں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بیٹی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت عائشہ صدیق